السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب روایت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا یا بچیوں کا جب کسی سے نکاح کر دیتے ہیں تو پھر اس بچی کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے، تم نے ادھر ہر صورت نبھا کرنا ہے۔ اور یہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں ہی کو روکتے ہیں اور انہی پر غصہ نکالتے ہیں اور انہی کو برا بھلا کہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے کبھی بھی ایسی کوئی اجازت نہیں دی ہوئی کہ آپ اپنی بچی کو، اپنی بہن کو زبردستی کسی کے ہاں بسائیں۔ البتہ رضامندی ہی نکاح کا نام ہے۔ اگر دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوا ہے تو دونوں کی رضامندی ہی سے وہ گھر چلے گا۔ اگر ان میں ناچاکی پائی جاتی ہے تو ان کی علیحدگی کر دینی چاہیے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ حق ہے ہر مرد کا بھی اور عورت کا بھی، کہ اگر اس کا اپنے ساتھی کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد ان کے ساتھ آپس میں انبن رہتی ہے یا کسی بات پر وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو ان کی علیحدگی کروا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس کو گناہ کا درجہ حاصل ہے کہ اور سارے کام کریں نہ کریں، بس طلاق نہیں ہونی چاہیے اور نہ طلاق دینی چاہیے۔ یقیناً طلاق جلد نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کو بھی دینے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے بھی ثابت ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی واضح طور پہ اس کا طریقہ جو درج کیا ہے، یعنی کہ جو ہمیں حکم دیا ہے طلاق دینے کے جو اصول وضع کیے ہیں ان کے مطابق ہی طلاق دیں، تو وہی درست طریقہ ہے۔ جی، اب میں ذرا آپ کو یہ بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بہت سی صحابیات کا ذکر ہمیں کتب میں ملتا ہے جنہوں نے اپنے میاں سے الگ یعنی کہ علیحدگی اختیار کی، طلاق لی اور ایک اپنی جگہ پہ دوسرا گھر کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لیا۔ جب اللہ کے نبی کے دور میں یہ کام جائز تھا، اب وہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہماری کوئی بیٹی ہے، ہماری کوئی بہن ہے، اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یا اس کے سسرال اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ان کو جا کے سمجھانا اور ان کے گھر کو آباد کروانے کی پوری کوشش کرنا، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہمیں ان دونوں میں علیحدگی کروا دینی چاہیے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک صحابیہ تھیں جن کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حنظلہ۔ آپ ایک بہت ہی عالی مرتبہ خاندان کی خاتون تھیں۔ آپ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حب النبی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔
لیکن دونوں میاں بیوی کی انبن رہنے لگی اور آپس میں ان کی نہ بن پائی، جس کی وجہ سے علیحدگی تک نوبت پہنچی ہے اور ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اور کچھ عرصہ بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حنظلہ کا نکاح اپنے مشہور صحابی حضرت نعیم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کر دیا، اور جن کے صلب سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر دو خاندانوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا یا میاں بیوی آپس میں نہیں راضی، تو ان کی علیحدگی کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اللہ آپ ہم سب کو اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔